عزیز ساتھیو، آج حجاج کرام جمرات کی طرف جائیں گے مزدلفہ سے منا کی طرف، اور پھر آج جو وقوف مزدلفہ کے بعد جو پہلا عمل ہے وہ بڑے شیطان کو یعنی جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنی ہے، اور یہ 7 کنکریاں مارنی ہے اور اس کو مزدلفہ سے اکٹھی کرنی ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، مسنون ہے۔ اور پھر کل کے دن یعنی 11ویں ذی الحجہ اور پھر 12ویں ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کی کنکریاں مارنی ہے، جمرۃ الاولیٰ، وسطیٰ اور جمرۃ العقبہ تینوں کی۔ آج کے دن صرف جمرۃ العقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کی کنکریاں مارنی ہے، اور جب حجاج کرام مزدلفہ سے منا کی طرف جائیں گے تو منا کا فاصلہ طے کر کے آخری سرے پر منا کی جو جمرات ہیں اس میں 5 جگہوں میں رمی کی جاتی ہے۔ اس میں مزدلفہ سے جاتے ہوئے سب سے پہلا جو آئے گا یہ جمرۃ الاولیٰ ہے، چھوٹا شیطان، پھر اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ، ان دونوں کو کنکریاں نہیں مارنی، پھر اس کے بعد جمرۃ العقبہ آئے گا، اسی کو آج کنکریاں مارنی ہے، اور یہ 7 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھا کر لے جانا یہ مسنون ہے، سنت اور مستحب عمل ہے۔ کل کے دن تینوں جمرات کی یعنی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، اور پرسوں بھی 11 ذی الحجہ کو بھی اور 12 کو بھی، اور وہ زوال کے بعد اس کا وقت ہے، یعنی جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ کنکریاں مارنی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کنکری اٹھائیں گے تو اس کو انگوٹھے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں پکڑ کر ماریں، اور مارتے وقت یہ الفاظ آپ کی زبان پر ہو: بسم اللہ اللہ اکبر، رغما للشیطان ورضا للرحمن، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کنکری مارتا ہوں، اور شیطان کی کمر توڑنے کے لیے۔ یا اللہ ہمارے اس حج کو مقبول حج بنا دے، اور ہماری اس گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہماری سعی اور کوشش کو قبول فرما دے۔ جمرات کی حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے منا کی طرف لے جا رہے تھے تو شیطان نے پہلی دفعہ ان کے سامنے آ کر جب ان کو روکنا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ جو چھوٹا شیطان ہے یعنی جمرۃ الاولیٰ، اس کے پاس پھر جب آگے چند قدم کے فاصلے پر چلے تو جمرۃ الوسطیٰ کے ہاں پھر شیطان نمودار ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکریاں ماری اور پھر وہ زمین میں دھنس گیا، اور تیسری دفعہ جو جمرۃ العقبہ ہے وہاں پر پھر شیطان ظاہر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی کنکریاں ماری تو وہ سارا کا سارا زمین میں دھنس گیا، چلا گیا۔ تو یہ اس بات کی حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ کا سچا عاشق اور اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ایک مومن و مسلمان وہ آج کے دن اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ یا اللہ تیری محبت کے راستے میں جتنے بھی لوگ اور جو بھی مخلوق، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو اور شیطانوں کی شکل میں ہو، وہ سارے کے سارے ناصحوں کی نصیحت پر مجھے عمل نہیں کریں۔ جس طریقے سے کسی کے عشق و محبت میں ایک محب اور سچا عاشق وہ محبت میں اتنا دور چلا جائے کہ جو بھی اس کے سامنے حائل اور رکاوٹ آئے اور جو ناصح بھی اس کو نصیحت کرے اس محبت کے بارے میں تو اس کو کنکریاں مارتا ہے اور اپنے جنون کا اظہار کرتا ہے، تو آج کے دن اور کل اور پرسوں جمرات کی کنکریاں مارنے میں اسی جنون کا مظاہرہ اللہ جل جلالہ کے ہاں محبوب ہے۔ ان حجاج کرام میں کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بھی صاحب ثروت ہے اور کس کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوگا اور دوسرے کے پاس نہیں ہوگا، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، وہ سب کے سب اس وقت اس دن اپنی سنجیدگی کو چھوڑ دے، اتار پھینکے اپنے وقار کو، اتار پھینکے اپنی رعونت، خود بینی اور خود سیری کو پھینک کر
وہ اللہ جل جلالہ کی محبت اور عشق میں دیوانہ وار جو مسنون طریقہ ہے اس طریقے سے کنکریاں مارے. آج کل کے دن کا یہ جنون اور یہ بظاہر یہ دیوانگی اللہ جل جلالہ کو پسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ حج ساری کی ساری حج کی عبادت وہ عاشقانہ عبادت ہے، اور اس عشق و محبت کے راستے میں جو بھی رکاوٹ اور حائل آئے تو اس کو پتھر کی طرف پھینک دے اور اس کو کنکریاں مارے. اس طریقے سے یہ عقیدہ جمرات کے دوران کرے کہ میرے دل کے اندر جتنی بھی شیطانی خیالات ہیں اور جتنے بھی شیطانی ارادے اور عزائم ہیں وہ سب کے سب میں دھور پھینکتا ہوں، اور اب تک جن جن شیطانی اعمال میں کوئی حاجی وہ مبتلا تھا تو آج کے بعد یہ عزم کر لے کہ جس طریقے سے میں نے شیطان کو کنکریاں ماری اس طریقے سے وہ عمل جو شیطانی عمل ہے اس کو بھی میں دور پھینکتا ہوں، چاہے وہ حرام معاملات ہو، چاہے اللہ جل شانہ کی عبادت کو ترک کرنا ہو، اور چاہے کسی بھی صورت میں شیطان کو خوش کرنا اور اللہ جل جلالہ کو ناراض کرنا ہو. اس سے توبہ طائب ہو کر یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میں آئندہ کے لیے اسی شیطان کو خوش نہیں کروں گا اور اپنے مولا اور رب کریم کی رضا میں اپنی